بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہم نظم طلوع اسلام کی شرح کر رہے ہیں، تو آج ہم شعر نمبر 9 کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر ہے: یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمزی مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ جہانگیری میں شاید غنہ رہ گیا ہے تو آپ درست کیجیے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی طرف۔ مشکل الفاظ اور معنی: مقصود یعنی مطلب یا مراد یا غرض یا مقصد۔ رمز یعنی خفیہ اشارہ یا اشارہ یا راز یا پوشیدہ بات۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، برادرانہ تعلق۔ جہانگیری یعنی سلطنت، حکمرانی یا دنیا کی فتح۔ فراوانی یعنی بہتات یا کثرت۔ فطرت یعنی قانون یا فطرت قانون کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر: شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ صنف نظم، نظم کا عنوان طلوع اسلام اور ماخذ ہے بانگ درا۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ اچھا، شاعر مشرق علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور اس چیز میں مسلمانوں کا راز بھی چھپا ہے کہ دنیا میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لیے قائم فرمائی ہے کہ اس میں بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ قائم ہو، لوگ بھائیوں جیسے رہیں۔ اس شعر میں خدا کی مرضی اور اسلام کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ بھائی چارہ اور محبت ہی اصل مسلمان کی پہچان ہے۔ بھائی چارہ جو ہے وہ مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتفاق رہے گا، بھائی چارہ رہے گا تو وہ کچھ بھی کر سکیں گے۔ اگر مسلمانوں میں اتفاق نہیں رہے گا، بھائی چارہ نہیں رہے گا تو وہ کچھ بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ پھر قرآن مجید میں بھی بھائی چارے پر زور دیا گیا ہے، اور اسلام کی سالمیت و بادشاہت کا راز بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا پر بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میں جو ہے اتفاق ہو، آپ میں بھائی چارہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے اور آپ آپس میں جو ہے آپ کے اختلافات ہیں، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا پر کیا آپ کسی جگہ پر بھی آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ یعنی بھائی چارہ اور اتفاق سے رہنا جو ہے وہ بنیادی چیز ہے حکومت کرنے کے لیے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام کا پیغام ہے کہ کرۂ ارض پر ہر طرف امن و امان ہو، اور ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ امن اور بھائی چارے کی زندگی گزارے۔ یعنی بنیادی طور پر اسلام کا پیغام یہی ہے کہ سارے خطے پر، سارے زمین پر امن و امان ہو، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ ان کے ساتھ بھائیوں جیسی زندگی گزارے، ان کے درمیان باہمی محبت پروان چڑھ سکے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمان ایک مضبوط قوم کی صورت میں ابھر سکتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط قوم کی صورت میں ابھرے اور ساری دنیا پر حکومت کرے، ساری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم کرے، قرآن کی حکمرانی قائم کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان بھائی چارہ مضبوط ہو، ان کے درمیان اتفاق ہو۔ اگر ان کے درمیان اتفاق نہیں رہے گا، اگر ان کے درمیان بھائی چارہ نہیں رہے گا، تو پھر یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس سے بہتر شرح کوئی بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھی کر سکتی ہے۔ مجھے جہاں تک ٹھیک لگا میں نے کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خدا و آباد سے۔